انجینئر محمد علی مرزا، کیا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ جو ان کی اکیڈمی ہے وہ اس کو ری اوپن کریں گے؟ کیا وہ اپنے لیکچرز کا سلسلہ دوبارہ بحال کریں گے؟ کیا وہ جب دوبارہ آئیں گے کیمرے کے سامنے ول ہی بی دا سیم پرسن؟ کیونکہ وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہت کمزور ہوئے ہیں، انہیں ہی ہیز شیڈ سم ویٹ، لیکن کیا وہ اسی طرح کی گفتگو کریں گے جس طرح کی پہلے کرتے تھے؟ کیا اسی طرح سے تنقید کریں گے لوگوں پر جیسے وہ پہلے کرتے تھے؟ پہلے تو کیا اکیڈمی کھولنے کی اجازت ہوگی دوران ٹرائل؟ کیا ان کو یوٹیوب ویڈیوز بنانے کی اجازت ہوگی؟ تو بہرحال جناب دیکھیے کیا بنتا ہے۔ مرزا کے لیے مشکل وقت ہے، تھوڑی سی ریلیف ملی ہے، لیکن بلا ابھی ٹلی نہیں ہے، تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایک کیس جو میں فالو کرتا رہا تو اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ تھی، میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کا کیس، ان کا معاملہ، گستاخی کے الزامات، حراست، اسلامی نظریاتی کونسل، یہ سب کچھ ادھر سے ہوتا ہوتا اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو ان کی جو بیل ہے وہ اپروو ہو گئی ہے اور ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کہانی کیا تھی، کس طریقے سے تھی اور آگے مستقبل کیا ہوگا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ محمد علی مرزا ایک میکینیکل انجینئر، دینی اسکالر، جہلم سے تعلق، اپنی تعلیمی انہوں نے جو اپنی تعلیم ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے حاصل کی، ٹیکسلا سے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت میں کام کیا، لیکن بعد میں تبلیغ کی خاطر نوکری چھوڑ دی۔ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم میں انہوں نے اس کا قیام کیا۔ یوٹیوب چینل پر 31 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، قرآن و سنت کی، حدیث کی، اس کی بنیاد پر لیکچرز دیتے ہیں، مختلف فرقوں پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اکثر تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ ابھی معاملہ کیا ہوا ہے جناب کہ ایک پوڈ کاسٹ تھا، کوئی لیکچر تھا، اس کے دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان نکاح کے اسلامی حکم کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ جی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور قرآن کی سورہ نساء کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ مسلمان مردوں کو عیسائی خواتین سے شادی کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عیسائیوں کے مبینہ موقف کو نقل کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھے۔ مرزا کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ الفاظ محض عیسائیوں کی بات کو میں نے نقل کیا ہے، نہ کہ گستاخی کا ارادہ تھا کوئی، ان کا مقصد اسلامی احکامات کی کو واضح کرنا تھا۔ تاہم یہ الفاظ کچھ لوگوں کے لیے ناقابل قبول رہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ گستاخی کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گستاخی کا الزام لگ گیا ان کے اوپر۔ یہ پاکستان میں ہم سب کو معلوم ہے، بطور مسلمان ویسے بھی ہمارے لیے یہ بہت ایک سنگین جرم ہے، اور پاکستان میں تو آپ ذرا سا بھی اس طرح کا معاملہ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کام خراب ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ جی انجینئر مرزا نے اپنی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں، سورہ نساء کی غلط تشریح بھی کی ہے، اس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس کے بعد الزام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے، تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ ہیں، ان کی شکایت پر ہوا۔ پھر مفتی جلالی جو ہیں انہوں نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA اس میں شکایت درج کروائی اور الزام لگایا کہ جناب انجینئر مرزا کے بیانات نہ صرف گستاخانہ ہیں بلکہ قادیانوں کے بارے میں بھی غلط موقف رکھتا ہے یہ بندہ۔ TLP نے جناب احتجاج وغیرہ کیے، پیر افضل قادری نے کہا کہ جناب قانونی کارروائی نہ کی گئی تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ایک احتجاج کی کال دے دی گئی۔ اس کے علاوہ لوگ نکلے بھی، احتجاج بھی کیا پاکستان بھر میں، اور مختلف مذہبی گروہوں کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا کہ جی انجینئر مرزا کی گرفتاری کی جائے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ TLP جو ہے اس کی ایک ہسٹری رہی، اور یہ ہمیشہ سے توہین رسالت، توہین مذہب کے اوپر باہر نکلتی رہی، اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا۔ لیٹسٹ جناب TLP کے حالات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اکتوبر 2025 میں پنجاب حکومت نے TLP پر کریک ڈاؤن کیا، جب غزہ کے اندر جنگ بندی ہو گئی اور وہ ایک پیس ڈیل سائن ہو رہی تھی، تب انہوں نے ایک مارچ کا انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم لاہور سے اسلام آباد آئیں گے، اور وہاں پر آ کر ہم ایمبیسیز وغیرہ میں جائیں گے، جہاں پر کہ پھر مریدکے میں پولیس سے جھڑپیں وغیرہ ہوئیں۔ کہا جاتا ہے جناب کہ شاید کچھ کارکنان جو ہیں 5 کے قریب وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ نے 24 اکتوبر 2025 کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت TLP پر پابندی عائد کر دی۔ اس پابندی کے نتیجے میں TLP کی سرگرمیاں محدود ہو گئیں، ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، اور ان کے لیڈران جو ہیں وہ بھی اس وقت دکھائی نہیں دے رہے، انڈر گراؤنڈ ہیں،
وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے. تو یہ جو ٹی ایل پی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، ان پر پابندی لگی، اس کے بعد انجینئر مرزا کا جو کیس ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سماجی دباؤ تھا یا جو ایک تھریٹ تھا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، یہ سارا کچھ یہ ہٹ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ان کی ضمانت کی منظور ہونے میں. گرفتاری کس طریقے سے ویسے ہی ہوئی تھی جناب کہ یہ 25 اگست 2025 کو پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا ایک ایم پی او ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت کہ وہ امن و امان وغیرہ کے لیے ہم نے کہا تھا. شروع میں ان کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کہ جناب تاکہ ان کو بہت سی شکایات مل رہی تھیں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی سے، لوگوں نے شکایات کی تھی کہ جناب یہ اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے یہ کیا، تو امن و امان کی خاطر ان کو زیر حراست دیا گیا. پر 26 اگست 2025 کو جیلم سٹی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی. الزامات ان پر لگائے تھے کہ جی پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295C کے تحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے نام کی توہین پر سزائے موت کو بھی تجویز کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا 2016 کے سیکشن 11 کے تحت بھی جو فرقہ وارانہ نفرت پھیلانا ہے، اور اس پر بھی 7 سال قید اور جرمانہ بنتا ہے. یہ ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ جی انجینئر مرزا کی ویڈیو میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، قرآن کی آیت کی غلط تشریح کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. تو جناب اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ جیلم پولیس نے ایف آئی اے کے کو سونپ دیا تھا تاکہ وہ معاملے کی انویسٹیگیشن کریں. پھر اس کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا بھی بڑا ایک کردار تھا. ستمبر 2025 میں این سی سی آئی اے نے کونسل کو کیس کی تفصیلات اور ویڈیو بھیج کر رائے طلب کی. کونسل نے 24 ستمبر 2025 کو میٹنگ میں جو چیئرمین علامہ راغب نعیمی کی زیر صدارت ہوئی فیصلہ دیا کہ جی مرزا نے کے جو بیانات ہیں گستاخانہ ہیں. کونسل کا کہنا تھا کہ جناب کفر کے الفاظ کی نقل صرف جائز مذہبی ضرورت جیسے کہ باطل کی تردید یا تعلیم کے لیے جائز ہے، لیکن مرزا نے یہ بلا ضرورت انہوں نے اس کو دہرایا ہے جو سنگین گناہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیانات قرآن کی توہین، اس کی تحریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے حرمتی بھی ہیں. کونسل نے قانونی کارروائی کی سفارش کی اور عیسائی برادری سے بھی رائے طلب کی جس نے تردید کی کہ ان کی کتابوں میں تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہوا ہے. تاہم کونسل کی یہ رائے مشاورتی تھی اور اس پر تنقید بھی ہوئی. نومبر 2025 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کونسل کی رائے پر سٹے آرڈر دے دیا کیونکہ عدالت کا کہنا تھا کہ کونسل کی رائے صرف صدر، گورنر یا پارلیمنٹ کی درخواست پر دی جا سکتی ہے، نہ کہ کسی ایجنسی کی، اس لیے نل اینڈ وائڈ ہوگی. عدالت نے کونسل کی رائے کو مقدمے میں استعمال ہونے سے روک دیا اور 4 دسمبر 2025 کو سماعت مقرر کی. یہ قدم انجینئر مرزا کے لیے اہم ریلیف تھا کیونکہ کونسل کی رائے مقدمے کو مزید سنگین بنا سکتی تھی. ضمانت کی منظوری کی طرف آئیں تو 3 دسمبر 2025 کو لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ نے انجینئر مرزا کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی. جسٹس صداقت علی خان نے یہ فیصلہ کیس کی فائل اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد دیا، اور عدالت نے یہ شرط رکھی کہ مرزا 2 ضمانتیں ہر ایک 5-5 لاکھ کی جمع کروائیں گے. عدالت نے فوری رہائی کا حکم دیا اور 5 دسمبر 2025 کو انجینئر مرزا اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے، جس کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی آ رہے ہیں. یہ جو ضمانت ہے یہ سیکشن 295C اور پیکا کے مقدمے میں ملی ہے جو تقریباً 100 دن کی حراست کے بعد ان کو ریلیف ملی ہے. عدالت نے فتوے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی. اب مستقبل کا تجزیہ کر لیں جناب کہ کیا بنے گا. نکل تو وہ آئے ہیں کیس کو، اس کے مستقبل کے بارے میں کیا بنے گا. جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ضمانت صرف عارضی ریلیف ہے اور ٹرائل کورٹ میں سماعت جاری رہے گی. سیکشن 295C جیسے سنگین الزامات میں مقدمات طویل چلتے ہیں، اور ماضی میں ایسے کیسز بھی آئے ہیں جب یہ معاملات طویل چلتے چلتے ان میں کچھ چیزیں گڑبڑ بھی ہو گئیں، کچھ لوگ بے گناہ ثابت ہوئے، کچھ چلے گئے، کچھ لوگوں کو سزا بھی ہو گئی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی بھی چل رہا ہے جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے ٹرائل کورٹ میں. ظاہری بات ہے ٹی ایل پی کا نہ ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر میرے خیال میں ہوگا کیونکہ ان کی وجہ سے ایک سماجی دباؤ، ایک پریشر وغیرہ رہتا تھا. آئی تھنک ناؤ پروبیبلی جو جوڈیشری ہے وہ اس کو دیکھے گی اور وہ اپنا فیصلہ دے گی. لیکن اس کے اندر مجھے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا، کیا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ جو ان کی اکیڈمی ہے وہ اس کو ری اوپن کریں گے؟ کیا وہ اپنے لیکچرز کا سلسلہ دوبارہ بحال کریں گے؟ کیا وہ جب دوبارہ آئیں گے کیمرے کے سامنے
will he be the same person? کیونکہ وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہت کمزور ہوئے ہیں، انہیں he has shed some weight. لیکن کیا وہ اسی طرح کی گفتگو کریں گے جس طرح کی پہلے کرتے تھے؟ کیا اسی طرح سے تنقید کریں گے لوگوں پر جیسے وہ پہلے کرتے تھے؟ پہلے تو کیا اکیڈمی کھولنے کی اجازت ہوگی دوران ٹرائل؟ کیا ان کو یوٹیوب ویڈیوز بنانے کی اجازت ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر ہوگی، اکیڈمی کھل گئی اور یہ سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا، تو ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ میرے خیال میں میرا یہ مشورہ ہوگا انجینئر مرزا صاحب کو کہ آپ بہت احتیاط سے کام لیجئے گا، بہت محتاط رہیں۔ آپ ہر ایک کے نظریات کے ساتھ کوئی بھی بندہ 100% متفق نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ متفق ہیں، بہت سے لوگ آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح کچھ لوگوں سے متفق ہوتے ہیں، کچھ باتوں سے، کچھ سے اختلاف رائے کرتے ہیں۔ لیکن اختلاف رائے کے لیے جو لہجہ اور زبان استعمال کی جائے، اس کو اتنا سخت اور کرخت مت بنایا جائے کہ آپ دشمن پیدا کر لیں۔ اور ایک میرے خیال میں آپ ایک جو معلم ہوتا ہے، اس کا جو پہلا کام ہوتا ہے، جو اس کی پہلا گول ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ آپ بات کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگلے کے دل پر اثر کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ میرے لہجے کو سن کر یا آپ کے لہجے کو سن کر کوئی ہم سے متنفر ہو جائے۔ تو یہ جناب مرزا کا کیس ہے۔ فی الحال ان کو ایک ضمانت مل گئی ہے، لیکن مستقبل ان کا ابھی بھی بالکل ایک تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے، ٹرائل کورٹ کی 295C کی۔ ان کو اجازت ملے گی نہیں ملے گی یہ مجھے نہیں علم۔ مجھے یہ لگتا ہے شاید اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، شاید وہ ان کو اجازت مل جائے اور وہ آ کر گفتگو شروع کر دیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دوران اگر پھر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ مقدمہ پھر کمپلیکیٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر وہ بات کرتے بھی ہیں، کھولتے ہیں اپنی اکیڈمی، بات چیت کرتے ہیں، یوٹیوب چینل پر دوبارہ ویڈیوز بناتے ہیں، تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بہت احتیاط سے کام لیجیے گا، کوئی ایسی گفتگو نہ کیجیے گا کہ جو آپ کے کام میں آپ کو مزید مشکلات میں پیدا کرے۔ باقی جو لوگ ان کے ناقدین ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ جناب آپ بھی جب جواب دیجئے تو ذرا لہجوں کو، کسی بھی بندے کی آپ تنقید کر رہے ہوں تو لہجوں کو، گفتگو کو، الفاظ کو تھوڑا سا مہذب رکھیے۔ اختلاف رائے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ میری 1000 باتوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، بات چیت لکھتے ہیں، میں سر آنکھوں پہ کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اپنا نقطۂ نظر ہے، اور میں پابند ہوں کہ آپ کے نقطۂ نظر کی تعظیم کروں، عزت کروں۔ تو بہرحال جناب دیکھیے کیا بنتا ہے۔ مرزا کے لیے مشکل وقت ہے، تھوڑی سی ریلیف ملی ہے، لیکن بلا ابھی ٹلی نہیں ہے، تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ مشورہ حضور دھیان رکھیے گا، معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی پینڈنگ ہے۔ This is all what I have to tell you. بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔